غالب کا تعارف اور توحید وجودی جناب لقمان عارف صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے عنوان کے مطابق آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ لقمان عارف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجم الدولہ، دبیر الملک، مرزا نوشا اسد اللہ خان غالب ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ خواتین و حضرات، حضرت غالب 1797 میں موجودہ ہند کے صوبے اتر پردیش کی موجودہ ڈویژن آگرہ میں پیدا ہوئے، اور بچپن میں ہی حضرت کے والد گرامی جو ہیں وہ رحلت فرما گئے، چنانچہ نانا جی کی سرپرستی میں پرورش کے لیے آن پہنچے۔ نانا جی کے بیجا لاڈ پیار نے آپ کی طبیعت کے اندر بے اعتدالیوں کو جنم دیا، اور بادہ خوری کی لت نے آن لیا۔ حضرت اپنی بادہ خوری کی عادت سے شرماتے نہیں تھے، بلکہ برملا انہوں نے اس کا اقرار کیا، جیسے کہ ان کی غزل میں غزل کا آخری شعر ہے کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پتہ چلا کہ میرٹھ میں بڑی اچھی شراب ملتی ہے، تو 2 گدھے لاد کر شراب کے لے کر آئے اور خود پیدل چل کے آئے دہلی سے، میرٹھ سے دہلی جو ہے وہ خود پیدل آئے احترام شراب میں۔ جی اچھا، خیر، ایک دفعہ اور ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد جب گورے دلی میں داخل ہوئے تو انہوں نے غالب اور کچھ ہمسایوں کو پکڑا اور لے گئے اپنے افسر کے پاس۔ غالباً نام ان کا کرنل براؤن تھا۔ تو کرنل نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہنے لگے حضور آدھا مسلمان ہوں۔ انہوں نے کہا آدھا مسلمان؟ آدھا مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا حضور شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا۔ ان کے اس جواب باثواب نے محفل کو جو ہے وہ کشت زعفران بنا دیا، اور یوں غالب کو جو ہے وہ چھوڑ دی۔ حضرت غالب کی جو زندگی ہے وہ تنگ دستی سے معمور رہی۔ بالآخر 1869 کے اندر آپ دہلی میں انتقال کر جاتے ہیں، اور اس کی جو وجہ تھی وہ فالج تھا، اور فالج کی وجہ سے کوما میں چلے گئے، اور کوما میں ہی آپ پھر اپنی جو جان ہے وہ اللہ کے حوالے کر دی۔ ویسے تفاصیل بہت ساری ہیں، لیکن میں نے چاہا کہ ہم بس چیدہ باتیں کریں جو کہ انٹرسٹنگ ہوں۔ غالب عقیدے کے اعتبار سے جو ہے اثنا عشری شیعہ تھا، اور غالب کی جو شاعری ہے، غالب نے ویسے نثر بھی لکھی ہے، لیکن ان کی جو اصل شہرت ہے وہ ان کی شاعری کی وجہ سے۔ شاعری میں وہ انسانی جو نفسیات ہے اس کا بڑا گہرائی سے مطالعہ رکھتے ہیں، اور بڑا گہرا ادراک رکھتے ہیں۔ چلیں، مطالعہ اور گہرائی میں ادراک ہی کافی ہوتا، لیکن وہ اس کے اظہار کا بھی سلیقہ رکھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ شاعری جو ہے وہ ان کی بہت زیادہ مشہور ہوتی ہے۔ اگر ہم غالب کی شاعری کا جائزہ لیں تو وہاں مختلف موضوعات ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن اس میں ایک سب سے بڑا موضوع جو ہے وہ توحید وجودی کا ہے۔ یہ توحید وجودی کیا ہے؟ کہ ہر چیز خدا ہے۔ یہ اسے ہم کہہ لیں کہ اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ وحدت الوجود کا فلسفہ ہے، اور ہر چیز خدا کی ہے، یہ وحدت الشہود کا فلسفہ ہے۔ تو اب اس میں بڑی بحث رہی کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں سے درست بات کیا ہے۔ میں اپنے ذاتی آج وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے بارے میں ذاتی اپنی رائے پیش کروں گا کہ میں کہاں پہنچا ہوں۔ اس حوالے سے
میں آپ کے سامنے کیس اور لیلا کا واقعہ رکھوں گا اور اس سے پھر ہم شہود کو اور وجود کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیلا کے بارے میں غالب نہیں، لیلا کے بارے میں ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ عاشق ہوں پے معشوق فریبی ہے میرا کام، عاشق ہوں پے معشوق فریبی ہے میرا کام، مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے، مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ ہوا کچھ یوں کہ کیس کا مجنوں کا اصل نام کیس تھا، تو کیس جو ہے وہ لیلا کی گلی سے آنے والے ایک کتے کا پاؤں چوم رہا تھا، تو کسی نے دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ کیسا بدبخت ہے کہ ایک کتے کا پاؤں چوم رہا ہے۔ مجنوں نے کہا کہ کتے کا پاؤں کون چوم رہا ہے؟ میں تو لیلا کا پاؤں چوم رہا ہوں۔ اب یہاں سے ہمیں وجودی اور شہودی کا مسئلہ سمجھ آئے گا۔ اب یہ کیفیت کی بات ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ میں یہاں کھڑے ہو کے دروازے کو دیکھوں گا، اس کا ایک مختلف اینگل نظر آئے گا۔ اگر میں اس کونے پہ کھڑے ہو کے دروازے کو دیکھنے کی کوشش کروں گا، مجھے اس کا بالکل مختلف پہلو جو ہے وہ نظر آئے گا۔ تو وجودی یا شہودی میں سے کون سی چیز درست ہے، اس کا انحصار اس بات پہ ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ جیسے کیس جس حالت میں تھا اس کو وہاں لیلا کے پاؤں نظر آ رہے تھے، اور جہاں پہ دوسرے لوگ کھڑے تھے ان کو وہاں پہ کتے کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ تو ٹائم مجھے بھی دوسری چٹ مل گئی ہے، میں چاہتا تھا کہ میں تھوڑا سا غالب کے کلام سے جو توحید وجودی کے آثار ہیں وہ آپ احباب کے سامنے رکھتا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی بات کو ختم کرنا چاہیے۔ غالب نے کہا تھا کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، عاشق ہوں پے معشوق فریبی ہے میرا کام، عاشق ہوں پے معشوق فریبی ہے میرا کام، مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے، ہم پیش آؤ ہم مشرب و ہم راز ہے میرا، ہم پیش آؤ ہم مشرب و ہم راز ہے میرا، غالب کو برا کیوں کہو اچھا ہے میرے آگے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔